إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ یہ ہمارے 22 روزے مکمل ہوئے اور یہ ہماری دوسری تاخرات ہے. اللہ کرے کہ یہ شب قدر ہو اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور خوب عبادت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. یاد رہے کہ یہ راتیں انفرادی عبادات کی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت یا اپنے خبر کو روشنی دینے کے لیے توجہ دیں. اور اتنی لمبی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خبر کو روشن کرنے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اکیلے ہی ہم لوگوں کو جانا ہے. وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتا، ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم کما لیں گے انشاءاللہ اتنا سب رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین. وَمَن يَقْنُتْ یہ 22واں پارہ ہے. اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. انشاءاللہ چند آیتوں کی تفسیر بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس پارے کے اندر یہ بتلایا گیا کہ نظام اخوت یہ اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا. مسلمان دین کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے، اپنے گھر بار آبا و اجداد کا وطن سب چھوڑ دیے تھے. مدینہ جانے کے بعد وہاں ان کا کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر ہوئی کہ ان کو کیسے رکھا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اہم کام کیا. وہ کام یہ تھا کہ نسبی اور فرضی جو رشتے ہیں، یہ رشتوں کے نسبی حقوق کو اللہ کے نبی نے ٹیمپرری ختم کر کے اخوت کا نظام قائم کیا. یعنی ایک آدمی ہے، اس کے چند بچے ہیں، اب اس کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی وراثت میں ترکہ بن کر کے اس کے بچوں کے اندر جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پر قائم کیا کیا کہ ایک آدمی کے مال و دولت جو بھی ہیں، مکے کے مہاجر صحابی کو وہ مدینے کے صحابی سے بھائی بھائی بنا دیا، جوڑ دیا. تو جتنا ان کے پاس پراپرٹی تھی اس میں سے آدھا یہ اپنے بھائی کو دے دیتے تھے. یہ وقتی طور پر نظام اخوت کو پیارے نبی نے قائم کیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ مدینے کی چھوٹی بستی میں سینکڑوں مہاجرین یہ معاشرے کا حصہ بن گئے. سینکڑوں مہاجرین معاشرے کا ایک حصہ بن گئے. جب سب اپنی حالت پر درست ہو گئے، اب اگر اللہ کے نبی یہ کام نہ کرتے تو کیا ہوتا معلوم؟ صحابہ اکرام در در مانگتے پھرتے، پیسے نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ جتنے مالدار لوگ تھے مدینے کے اندر، مالدار لوگوں میں سے ایک ایک آدمی کو مہاجر صحابی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کے بھائی بھائی بنا دیا. چند سال ایسے رہے، سب لوگ خوشحال ہو گئے، معاشرہ بس گیا. مدینے کے اندر مہاجر صحابہ رہنے لگے، کام کاج کرنے لگے، سیٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رسم نکال دیا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی، کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا أَوْلِيَاءَكُمْ مَعْرُوفًا. یعنی اولو الارحام جو مومن تمہارے آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ مومن بھائی اور بہنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تمہارا مال تمہارے بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم ہوگا، تمہارے بچوں میں تقسیم ہوگا. وہ نظام اخوت جو نبی نے قائم کیا ایک مقصد کے لیے تھا. مقصد جب سیٹ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اخوت کو ختم کر دیا. آج جو چل رہا ہے یہ پہلے سے تھا، لیکن وقتی طور پر ٹیمپرری اللہ کے نبی نے اس کو ختم کیا تھا، بعد میں پھر یہ جاری ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بتلایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بہت بڑا مقام ہے. ازواج مطہرات یہ ہماری امت کی مائیں ہیں، امت محمدیہ کی مائیں ہیں. یہ رشتہ ماؤں کا، یہ اصلی ماؤں کا نہیں بلکہ احترام کا رشتہ ہے. یعنی ماں کا احترام جو ہے یہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. یہ ماں کہنے سے نسبی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ احترام کے لیے ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تمہاری خواہش کی ایک بات سامنے آئے، نبی کی بات سامنے آئے، تو اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی بات کو ترجیح دو، نبی کی بات پر عمل کرو. تمہارے نفسوں سے زیادہ نبی پیارے ہونا چاہیے اگر تم مومن ہو تو. پھر کہا کہ ان کی بیویاں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ احتراماً مائیں ہیں، یہ نسبی مائیں نہیں ہیں. احترام کے لیے اگر کوئی آدمی کسی سے رشتہ استوار کرتا ہے احترام کے لیے، جس میں مسئلہ نسب کا کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو جائز ہے. مثال کے طور پر کسی ایک یعنی مومن عورت کو ہم بہن بولیں، یا کسی ایک بھائی کو ہم بھائی بولیں، احتراماً اس طرح ماں بولے، بہن بولے، جس میں نسب کا کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو اس طرح ہم بول سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں. اس کے بعد ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی. کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، آپ امت کی مائیں ہیں، امت کی سارے عورتوں کے لیے آپ نمونہ ہیں، تم احتیاط سے زندگی گزارو. آدمی جو ماڈل ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو بہت جتن دنیا کے اندر زندگی گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ماتحت میں یا اس کو نمونہ بنا کر کے کتنے لوگ زندگی گزاریں گے. اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ سارے لوگوں کا گناہ اس کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کی مائیں کہا، تو جتنی عورتیں امت مسلمہ میں بعد میں پیدا ہوں گی ہے، یہ سب ان کے لیے یہ ازواج مطہرات نمونہ ہیں. تو احتیاط سے زندگی گزارنے کا حکم دیا. اصل کیا ہے، ایک چھوٹا واقعہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ایک جگہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو بلا بھیجے. بیٹھنے کے بعد امی عائشہ تھی اس میں آگے آگے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی آگے آگے. کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ یہ جو انصار کے بیویاں ہیں، انصار کی عورتیں تھوڑا زیادہ اچھے سے رہتے ہیں، ناز و نعمت میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ازواج مطہرات کو، بیویوں کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. تو یہ پیسوں میں زیادتی کا سوال ازواج مطہرات نے کیا کہ جتنا ہم کو مل رہا ہے مہینہ مہینہ اتنا برابر نہیں جا رہا ہے، تھوڑا اضافہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، کیونکہ مستقل ذرائع آمدنی ہمارے نبی کی نہیں تھی، کیونکہ دنیا نبی نے چاہا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے نبی پوچھتے دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو سونا بنا کر کے دے دیتے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اللہ کے نبی دنیا کی طرف. تو جیسا گزر رہے تھے گزرنے لگے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت لیے بیٹھ گئے. عمر فاروق آئے، اجازت لیے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ میری بیویاں مجھ سے یعنی نان و نفقے میں زیادتی کا سوال کر رہی ہیں. یہ بات سننا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو بکر لے کے چلے گئے، اور حفصہ کو حضرت عمر لے کے چلے گئے، ان کی بیٹی تھی، لے کے چلے گئے. گردن مروڑنا شروع کیے کہ نبی کو ایسی چیزوں پر تکلیف دے رہی ہو جو نبی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیویوں کے ساتھ ایلا کیا. اللہ کے نبی ایک مہینہ تک اپنی بیویوں سے بات نہیں کیے، بالا خانے میں اوپر چلے گئے، ایک مہینے تک بات نہیں کیے. ایک مہینے کے بعد وہی اتری. وہی اترنے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. کہا کہ یا ایھا النبی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے کہا کہ نبی اپنی بیویوں سے بول دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میری بیویوں، دنیا چاہتی ہو تو آؤ، کچھ میں دے دیتا ہوں تم کو، اور میری زندگی سے تم الگ ہو جاؤ. یعنی اب آپ نبی کی بیوی نہیں ہے، الگ ہو جاؤ، کچھ دے دیتا ہوں. دنیا چاہتی ہو نا، منان و نفقہ زیادہ چاہتے ہو، اللہ کا یہ حکم ہے کہ کچھ دے دیتا ہوں اب میں، اور میرے رشتے زوجیت سے میں تم کو الگ کر دیتا ہوں. سارے بیویوں نے جب بھی اللہ کے نبی نے اکیلے بیویوں سے جا کر کے یہ بات کہی، تو ساروں نے دنیا اور دنیا کی ناز و نعمت پر آخرت کو ترجیح دیا، اور کہا کہ ہم اب سے ایسا کچھ نہیں پوچھیں گے، ہم کو آپ کی صحبت چاہیے، ہم کو آپ کی صحبت چاہیے، ہم کو آخرت چاہیے. اس طرح ہم آپ کو زبردستی نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں فرمائی نبی کی بیویوں کو. یہ ساری عورتوں کے لیے ہے یہ نصیحتیں. اصل میں نبی کی بیویوں کو نصیحت، اور ان کے واسطے سے سارے امت کی ماؤں بہنوں کے لیے یہ نصیحت ہے. کہا کہ اجنبی مرد سے بات کرتے وقت لہجے کو تھوڑا روکھا رکھو، اور یہ کہا کہ دل آزارانہ گفتگو بھی نہ کرو. روکھا رکھو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مارے جیسا بات کرو، بلکہ بات کے اندر لچک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا موٹے انداز میں بات کریں.
اور اتنا بھی موٹا نہیں کہ بالکل روکھا پن جا کر کے کڑوی بات کے اندر کڑوا پن آ جائے، ایسا بھی نہیں رہنا. پھر کہا کہ اپنے گھروں میں رہو، ضرورت ہو تو بنسور، ضرورت ہو گھر سے باہر نکلنے کی تو بنسور کر کے نہ نکلو، معمول انداز میں نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث گھر کے اندر پڑھتی رہو. یہ سارے مومنہ عورتوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر 22ویں پارے میں یہ بات بتلائی. میرے بھائیو، اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردے کی حکمت کیا ہے؟ پردے کی حکمت یہی بتائی گئی کہ آپ کو پہچانا نہیں جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اگر پہچان لے کہ یہ فلاں عورت ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کمزور ایمان والے، یہ منافق، یہ یہودی ستائیں گے. تو پردے کی بڑی حکمت یہ بتائی گئی کہ آپ کو پہچانیں گے نہیں، اس وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ، یہ حجاب کمزور عورت کے لیے بہت زبردست ہمت کا ذریعہ ہے. ایک کمزور عورت ہے، بہت کمزور ہے، ڈرپوک ہے، لیکن حجاب کے ذریعے سے، پردے کے ذریعے سے بہت ہمت والی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک کپڑے میں معمول اتنی طاقت رکھی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بہادر بھی اس کو چھونے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی بڑے سے بڑا بہادر بھی اس کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ اللہ رب العالمین نے حجاب کے اندر وہ پاور رکھا ہے. یہ پردے کی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑی تکلیفیں سہی، بہت پریشانیاں اٹھائے، اس لیے نبی سے محبت کرنا مومنوں ضروری ہے. تمہارے لیے نبی کی محبت دل کے اندر رکھنا ضروری ہے. اب نبی کی محبت میں تم صبح شام ہمیشہ ہر وقت درود و سلام نبی پر بھیجتے رہا کرو. درود بھیجنے کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے. اتنے بڑے فضائل ہیں درود کے کہ اگر کوئی آدمی درود کا اہتمام کرتا رہے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور مصیبتیں بھی اس کی حل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ بہت زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پائے گا. یہ درود کے فضائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے لیے نبی پر درود بھیجنا فرض ہے، یہ بتلایا گیا. پھر یہ کہا کہ اگر کوئی کسی عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی تکلیف ہو، تو دنیا و آخرت میں ملعون ہے. یہ اس موقع پر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ بات کہی گئی. اب کیسے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے؟ کوئی بھی رسول کی حدیث کو نہیں مانتا ہے یا رسول کی حدیث کی موجودگی میں اپنی انا کو اونچا کرتا ہے اور وہ بات پر عمل کرتا ہے جو بات رسول کے بتائے ہوئے کے اپوزٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کو تکلیف دے رہا ہے اور وہ آدمی ملعون ہے، دنیا کے اندر کا اور آخرت کے اندر کا. یہ بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور آخرت میں تو زبردست شرمندہ کرنے والا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. دیکھیں کہ رسول کی مخالفت کا ہو رہی ہے، رسول کی مخالفت ہو رہی ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، رسول کو ہم تکلیف دے رہے ہیں. اب انسان کتنی باتوں میں رسول کو تکلیف دیتا ہے. دوسرا کوئی غیر آدمی ہمارے رسول پہ کچھ برا بولے، کارٹون نکالے تو اشتعال میں آ جاتے ہیں، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے تقریریں کر کے ان کو جواب دیتے ہیں. خود رسول کا امتی ہزاروں چیزوں میں، ہزاروں باتوں میں رسول کو تکلیف دے رہا ہے، ان کی خلاف ورزی کر کے، سنت کی خلاف ورزی کر کے. ان پر ایک لفظ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک لفظ کوئی بولتا نہیں ہے. سب ایک حمام کے ننگے، سب ایک حمام کے ننگے ہیں. کون منہ اٹھائے گا؟ اسی لیے امت کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت چلی گئی ہے، اسی لیے چلی گئی ہے. سب معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے پھر بھی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ دنیا داری انسان میں جب آئے گی تو دینداری چلے جائے گی. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. دنیا داری آئے گی تو دینداری چلے جائے گی. ہر آدمی اپنے طور پر یہ سوچ لے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے ان کو کیا سزا ہے. کہا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. کافر لوگ کہتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ قل بلا وربی لتأتینکم، ضرور قیامت آئے گی. قیامت کیوں آئے گی؟
اس لیے آئے گی کہ نیک کام کرنے والے نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے کام کرنے والے برے لوگوں کو سخت سزا دی جائے. اس لیے اللہ قیامت لائیں گے. قیامت لانے کے ایک ریزن کیا بتلایا ہے اس آیت کریمہ میں؟ کہ اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ اللہ دیں گے. نیکی کا بدلہ کون دیتا ہے؟ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ قیامت کے دن ہوگا. یہ نیکی بھی ہماری ضائع نہیں ہوگی میرے بھائیوں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہماری ضائع نہیں ہوگی. اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے پاس ہم لینے والے ہیں. رب العالمین بہت بڑا سخی ہے. اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں. تو یہ نیکی بھی ہماری ضائع نہیں ہوتی، اتنی محنت بھی ہماری بیکار نہیں ہوتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اتنا بھی اگر تم نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے، وہ تم دیکھ لو گے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا کہ قرآن مجید علم و حکمت پر مبنی کتاب ہے. قرآن مجید علم پر مبنی کتاب ہے کیونکہ عالم الغیب والشہادہ نے اس کو اتارا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین غیب کا علم اور حاضر کا، غیب کا، سب کا علم جاننے والا ہے. قرآن مجید کی ہر بات علم اور حکمت پر مبنی ہے. کوئی بھی آدمی علم اور عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کا اترتے وقت سے لے کر کے اب تک انکار نہیں کر سکا اور آگے بھی انکار نہیں کرے گا. میرے علم کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت غلط ہے بول کر کے نازل ہوتے وقت سے لے کر کے اب تک کوئی اعتراض نہیں کیا. جو بھی قرآن کریم کا اعتراض کیا ہے دو وجہ سے، ایک تو ہٹ دھرمی میں آ کر کے، دوسرا جہالت میں آ کر کے. میں نہیں مانتا اس کو. یہ ہٹ دھرمی میں آ کر کے یا جاہل پن سے، معلوم نہیں ہے اس کو. اگر کوئی آدمی علمی طور پر عقل لگا کر کے قرآن مجید کے احکامات کو پڑھے گا، سنے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا. طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ، اور کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے قرآن کو پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. کا مطلب کیا ہو؟ قرآن کو پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ علم اور حکمت پر مبنی کتاب ہے. پڑھا، علم والا پڑھا تو قرآن نے اس کو بدل دیا. علم والا پڑھا، اس کو قرآن نے اس کو بدل دیا. علم والا پڑھ کر کے قرآن میں نقطہ نہیں نکالا اب تک، بلکہ جتنے لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو، یہ علم پر مبنی کتاب ہے. یہ کیونکہ عالم الغیب والشہادہ نے اس کو نازل کیا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے کہ قرآن کے اندر یہ آیت غلط ہے، فلاں آیت غلط ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے. ایسا کہیں آپ کو سننے کو نہیں ملے گا. جو بھی انکار کیا ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کہ جو علم دیے گئے ان لوگوں نے دیکھا، غور کیا قرآن کریم کے اندر، تو ان کو معلوم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق کتاب نازل ہوئی اور یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، خوبیوں والا راستہ ہے. اچھی خوبیوں والا راستہ ہی قرآن دکھاتا ہے. علم اور حکمت پر مبنی کتاب ہے. یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے 22 بارے میں کہا. پھر اس کے بعد شکر گزاری اور ناشکری، یہ دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر دی. آپ دیکھیں کہ انسان زمین کے جیسا ہے. آپ زمین کے اندر، اچھی زمین کے اندر آپ پانی ڈالو، اچھی زمین کے اندر آپ پانی ڈالو تو وہ زمین کیا کرے گی؟ پھل اگائے گی، پھول اگائے گی، ہم کو آؤٹ پٹ دے گی. بنجر زمین ہے، خراب زمین ہے، خراب زمین کے اندر آپ پانی ڈالو تو وہ کیا کرے گی؟ گھاس پھوس اگائے گی، کانٹے اگائے گی. تو انسان بھی یہ زمین کے جیسا ہی ہے. اچھے انسان پر احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ شکر کے فوارے دل سے نکالے گا. آپ اچھے آدمی پہ احسان کرو تو ہمیشہ احسان مند بن کر کے رہے گا کہ فلاں کا احسان ہمارے اوپر ہے، اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے. اچھے انسان کے اوپر اچھائی کرو تو ہمیشہ شکر گزار بن کر کے رہے گا. بد کردار اور برے آدمی پر احسان کرو تو تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، ناشکرا بن جائے گا. برے آدمی پر احسان کرو تو تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، ناشکرا بنے گا. اچھے انسان پر احسان کرو، شکر گزار بن کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اور قوم سبا کی مثال دی. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے کتنی چیزیں دی تھی. ہواؤں کے اوپر حکومت اللہ نے دیا، اچھے اچھے انعامات اور اکرامات اللہ نے کیا. تو سارے انعامات لے کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چونٹی کی بولی جب انہوں نے سمجھا، سنا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ ساری چیزیں مجھے دی. یہ شکر گزاری اچھے آدمی کی پہچان ہے. اور احسان کرنے کے بعد بد کردار اگر ہو تو کیا ہوگا؟ ناشکرا بنے گا، تکبر کرے گا. قوم سبا کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو، ایک قوم ہے قوم سبا، ان کو بہت کچھ انعامات دیے. یہ ڈیم تھا اس گاؤں کے اندر، اس میں سے پانی آتا تھا.
بہت ہری بھری بستی تھی وہ، بہت اللہ تعالیٰ نے خوشحالیاں دی تھی ان کو، بہت خوشحال قوم تھی، لیکن اللہ کے یہ سارے انعامات کو لے کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کیا، تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس زمین کے مانند بنے جس زمین پر پانی ڈالا جائے تو لوگوں کے فائدے کی چیزیں اگائے، وہ گھاس پھوس کانٹے نہ اگائے، ناشکرے بن کر کے، بد کردار بن کر کے، جس کی مثال قوم سبا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ ایک چھوٹا واقعہ بچپن میں کلاسوں میں نہ پڑھایا جاتا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک چھوٹا سانپ ہے، مرنے کے لیے جا رہا ہے، بالکل جانکنی کے عالم میں ہے، تو اس نے پکڑا، گھر میں لایا، ہنڈی کے نیچے رکھا اور اس کو دودھ دیا 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 بڑا کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بچہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مدرسے کو جانے کے لیے، تو وہی سانپ اس کو ڈنک مارنے کے لیے اٹھا۔ باپ نے موٹی لکڑی لا کر کے کچل دیا سر کو، اور بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے لا تصنع المعروف فی غیر اہلہ، جو آدمی اچھائی لینے کا قابل نہیں اس کے ساتھ اچھائی بھی نہ کر۔ دیکھ تو نے اس کے ساتھ اچھا کیا لیکن وہ تجھی کو ڈس رہا ہے، وہ تجھی کو ڈس رہا ہے۔ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کو لینے کے بھی قابل نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اچھائی کریں گے تو پھر یہی بد کرداری اور یہی ناشکری نکلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن کا انکار کرنے والے قیامت کے روز کیسے ہوں گے۔ قرآن کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کا، رسول کا، اسلام کا، قرآن کا۔ انہوں نے انکار کیا تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو مالدار لوگ، مالداری کے نشے میں، سرداری کے نشے میں، عہدہ اور منصب کے نشے میں انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اور دوسرے ان کو دیکھ کر کے ان کی اطاعت کرتے ہوئے غریب لوگوں نے انکار کیا کہ بڑے لوگ انکار کر رہے ہیں ہم بھی انکار کریں گے، تب یہ دو جہنم کے اندر جائیں گے۔ مکالمہ اللہ نے اس بارے میں ذکر فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ غریب لوگ، کمزور لوگ کہیں گے مالدار لوگوں سے، سردار لوگوں سے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، صرف تم کو دیکھ کر کے ہم اسلام نہیں لائے، کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہارے چال بازیوں کی وجہ سے، تمہارے ذہن بنانے کی وجہ سے ہم لوگ خیر سے دور رہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے۔ تو پھر یہ مالدار لوگ، سردار لوگ کہیں گے کہ کیا ہماری وجہ سے تم اسلام سے دور تھے؟ نہیں، تم تو مجرم تھے، ہم کو کیوں دیکھے، بلکہ تم مان لینا چاہیے تھا۔ پہلے کیا بولتے تھے کہ ہم لوگ بڑے ہیں، خیر پورا ہمارے ہی طرف سے جاتا ہے، جب ہم ہی اس کو نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ دعوت میں خیر نہیں ہے، ایسا بولے۔ لیکن قیامت کے روز جہنم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات کو کیوں مانے، تم لوگ مجرم ہو، نہیں ماننا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ اصل میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ حق بات آ جائے تو انسان سامنے والے آدمی کو ان کا لحاظ کر کے حق سے دور نہ رہے۔ وہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ آئے گا۔ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلائی، اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، الگ الگ نعمتیں دیا ہے، تو نعمتوں کا تقاضا کیا ہے، نعمتیں پانے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو صاف بات اللہ نے یہ کہا کہ نعمتیں پانے کے بعد انسان کو جھک جانا چاہیے، نعمتیں پانے کے بعد انسان کو جھک جانا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کے رسولوں کی تعلیمات کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ کہا کہ لوگوں اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، بولو اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے تمہارا؟ زمین اور آسمانوں میں تم کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کو معلوم ہے پھر کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو کا مطلب اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جھک جانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو لے کر کے انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس بارے میں اللہ نے یہ کہا، چند مختلف قسم کی چیزیں بتلا کر کے یہ کہا کہ جس طرح یہ چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، مختلف ہیں، اپوزٹ ہیں، ویسے ہی ایمان اور کفر نتیجے کے اعتبار سے الگ ہیں۔ ایمان والا اور ایک کافر یہ دونوں بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ الگ ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ الگ ہونے والا ہے۔ سب دنیا کے اندر مل کر کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ الگ ہے، ان کا نتیجہ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہا کہ اندھا اور بینا یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے،
سایہ اور دھوپ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، ویسا ہی اللہ رب العالمین اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ بے جان چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، یہ دو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو پکارنے والے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی عبادت کی، ظاہر بات ہے انہوں نے بہت کچھ جمع کر لیا. اب ان کا انجام الگ ہے، ان کا انجام الگ ہے. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا کہ حسد دنیا کے اندر بہت خطرناک بیماری ہے. جس طرح کلیجے میں درد ایک بیماری ہے، جس طرح کڈنی میں پتھرا ہوا نا ایک بیماری ہے، ایسا انسان کے روح کو لگنے والی بیماریوں میں ایک بیماری حسد بھی ہے، جلسی ہے. جب انسان کے اندر وہ بیماری آتی ہے، ہر خیر سے انسان محروم رہتا ہے. آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، آپ دیکھو ہمارے نبی کے زمانے میں یہودیوں کو. یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا بولتے تھے؟ اللہ نے نقل کیا ان کی بات کو، کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھا کر کے بولتے لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس آتا سب سے پہلے ہم ہدایت والے بنتے، سب سے پہلے ہم اس کو مانتے. کوئی آ جائے ہمارے پاس ڈرانے والا تو ہم سب سے پہلے ایمان لاتے، سب سے پہلے مومن بنتے. اللہ نے بیان فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، سوائے نفرت کے انہوں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. نفرت کے، مارنے کی سازش کی، نقصان پہنچانے کی سازش کی، حسد کی بنیاد پر حق سے دور ہو گئے، حق سے دور ہو گئے. ایسے ہی خواہش دل میں منفی جذبات نقصان پہنچانے کی خواہش دل میں رکھ کر کے مر گئے. نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، بلکہ دو کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہو گئے. یہودی یہ حسد کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے. ہر آدمی اپنا نصیبہ لے کے دنیا میں آتا ہے، کون کس کے اوپر حسد کرے تو کس کو کیا فائدہ ہے؟ ہر آدمی اپنا نصیبہ لے کے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے حسد اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وہ نافرمان ہے، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہ ایک بہن کو دیکھ کر کے میں جلوں، ایک بھائی کو دیکھ کر کے میں جلوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس بہن یا اس بھائی کے نصیب میں جو لکھا اس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، اس پہ میں کامنٹ کر رہا ہوں. کتنا بڑا گنہگار ہوں میں کہ فلاں آدمی کے اوپر اس کو جو لائق تھا اللہ نے اس کو وہ دیا. میں کون ہو سکتا ہوں کہ اس کے نصیبے پر میں غم کروں، افسوس کروں؟ یہ سب سے بڑی نادانی ہے انسان کی اور سب سے بڑی محرومی ہے. آپ دیکھیں کہ حاسد ہمیشہ جلتا ہے، محسود ہمیشہ اوپر چلا جاتا ہے. محسود جس کے اوپر جلا جاتا ہے اللہ اس کو ترقی دے دیتے ہیں، اور حاسد بالکل جل کر کے وہیں پہ رہتا ہے. اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر انسان کے لیے آپشن ہے. کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے، ہر ایک یہ پلان بی پلان سی آپشنز رہتے ہیں. لیکن کسی بھی معاملے میں دین کے، اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو سوائے ماننے کے کوئی آپشن اس کا نہیں ہے. اگر وہ آپشن پیدا کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر وہ برباد ہو جائے گا. اللہ نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اگر مومن مرد اور مومن عورت کو نبی اگر کچھ فیصلہ کر دے تو سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں ہے، سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں ہے. نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو، اب اس میں آپشن نہیں ہے. کوئی آپشن تلاش کرتا ہے اللہ کے نبی کی بات کے اپوزٹ میں تو وہ تیار رہ جائے، دنیا میں فتنے میں پڑے گا اور آخرت میں دردناک عذاب. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کسی کے خلاف سازش مت کرو. اگر تم سازش کرو گے تو سازش کرنے والا ہی وہ سازش میں پھنسے گا. کہا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. بری سازش کرو گے تو بری سازش کرنے والا وہ برائی میں پھنسے گا. ادھر ادھر جا کر کے کہیں بھی جا کے دیکھو تاریخ اپنی بات لوٹاتی ہے. برابر وقت، یعنی انسان بھول جاتا ہے لیکن برابر وقت کو سب یاد رہتا ہے. وقت جب جواب دیتا ہے تو مسکت جواب دیتا ہے، سب خاموش رہتے ہیں وہ جواب کو سن کر کے. تو اس لیے کسی کے خلاف سازش نہ کریں. سازش اگر کوئی کرتا ہے تو اسی کے پاس آتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھانے والے علم والے ہوتے ہیں. اللہ نے جس کو علم دیا وہ سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے. یعنی انسان کے اندر جتنا علم ہو اتنی خشیت آنا چاہیے. اب دیکھو کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر کتنا ڈاٹا اس کے اندر رہتا ہے، کتنا ڈاٹا اس کے اندر رہتا ہے. اب ایک انسان ہے ایسے ہی بہت ساری معلومات لے کے رکھ لیا ہے،
لیکن وہ معلومات اس کو خود بدلا نہیں سکی تو یہ معلومات سے وہ دوسروں کو کیا خاک بدلائے گا؟ اتنے معلومات اس کے پاس رکھ لیا، وہ بہت سارے معلومات، جس طرح کمپیوٹر ایک کلک کرو تو بہت سارے ڈاٹا باہر ڈالتا ہے، اتنے معلومات ہمارے پاس دنیا بھر کی تعلیمات علم موجود ہے، وہ علم سے ہم ہماری زندگی کو نہیں بدل سکے، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہوئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کیے، تو اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل میں علم کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ جتنا علم انسان کے اندر آتا ہے اتنا خشیت انسان کے اندر آ جانا چاہیے، اتنا خشیت، اللہ کا ڈر اتنا انسان کے اندر آنا چاہیے۔ خشیت اصل میں علم کا معیار ہے۔ علم کا معیار کیا ہے؟ آپ 700 کی کتابیں پڑھ لیے، 1000 صفحے کی کتابیں پڑھ لیے، بڑی بڑی لینگویج کی کتابیں پڑھ لیے، یہ علم پڑھنا بڑھوتری کا معیار نہیں ہے۔ جو بھی علم آپ پڑھے وہ علم ہضم کر کے عمل کے اندر لانا، یہ اصل میں علم کا معیار ہے۔ کہ کتنے آپ اچھا بولتے ہیں، کتنا آپ لوگوں میں مشہور ہے، یہ علم کا معیار نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہو وہ اصل میں علم کا معیار ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، سب سے زیادہ خشیت کن لوگوں میں رہتی ہے؟ سعود الشریم جو مکہ مکرمہ کے امام ہیں، ان سے لوگ آ کر کے مسئلہ پوچھتے تو یہ کیا بولتے؟ کبار علماء سے پوچھو، کبار علماء سے جا کے پوچھو، بولتے بڑے علماء سے پوچھو۔ یہ بڑے عالم نہیں ہے؟ اچھا یہ چھوٹا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے، تحدید کون کرے گا؟ کون تحدید کرے گا؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی کمیٹی بنی ہے جس کے اندر یہ بتلایا جائے کہ فلاں فلاں لوگ یہ بڑے کبار علماء، فلاں فلاں صغار علماء، فلاں فلاں معتدل علماء، ایسا سیٹ کرنے کے واسطے کوئی کمیٹی ہے علم جانچنے کے لیے؟ تحدید کون کرے گا؟ بڑا عالم ہے بول کے تحدید کون کرے گا؟ میرے بھائیو، انسان کے دل کی خشیت تحدید کرے گی۔ جتنا زیادہ خشیت رہے گی وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھے گا اور اپنے سے سامنے والے کی طرف آگے بڑھائے گا کہ اس کو جا کے بولو، اس کو جا کے بولو، وہ بڑا ہے۔ یہ خشیت اس کو یہ کرتی ہے، میں بڑے علماء میں میرا نام آ گیا، آنا چاہیے، اب سازشیں رچ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس میں لسٹ آ گئی۔ یہ اصل میں حقیقت میں بڑے علماء بڑے لوگوں کا معیار نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دل میں انسان کو خشیت رہے گی اتنا وہ بڑا ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم یہ بتا سکے کہ ایک بڑا عالم ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ خشیت جس کے اندر زیادہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرآن دیا، قرآن دینے کے بعد لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئی، درجے۔ اب ہم کون سے درجے پہ ہیں دیکھ لیں، اب درجے کو بڑھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں کو ہم نے کتاب دیا، تو دینے کے بعد کیا ہو گیا؟ بندوں کی 3 قسمیں ہو گئی، امت محمدیہ کی 3 قسمیں ہو گئی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، حرام کاموں کو کبھی کبھی کر بھی ڈالتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس طرح ظلم کر لیتے ہیں۔ فمنہم مقتصد، بعض ایسے ہیں جو میانہ روی، یعنی فرائض پر مکمل عمل کرتے ہیں، کبھی کبھار مستحبات چھوٹ جاتے ہیں ان کے، تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بالکل نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے بالکل نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اسلاف جب پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو کس میں رکھتے تھے معلوم؟ تو فمنہم ظالم لنفسہ میں رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام کو سابقون بالخیرات میں شمار کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سبقت کرنے والے یہ صحابہ ہیں، اور سلف میں سے کسی آدمی کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جو یہ بولتا ہو کہ میں سابقون بالخیرات میں ہوں، کوئی نہیں بولتا تھا، بولتے تھے کہ ہم ظالم لنفسہ میں ہیں، کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے۔ کتنے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ کتنی بڑی عبادتیں کرتے تھے۔ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی، صبح میں جھاڑنے کے لیے آتی روم کو، تو دیکھتی کہ پانی پڑا ہوا ہے، تو گھر کے مالکن کو بولتی کہ مالکن یہ کیا ہے، بلی پیشاب کر گئی کیا، اس کو دھونا ہے؟ تو مالکن بولتی کہ نہیں نہیں، بلکہ وہ مالک رات میں تہجد میں سجدے کے اندر رونے کے وہ آنسو ہے جو زمین بک چکی ہے، اتنے زیادہ وہ اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے روتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ظالم لنفسہ میں شمار کرتے تھے کہ ہم ظالم لنفسہ میں ہیں۔ اور آگے درجہ ہے مقتصد کا، اس کے بعد کا درجہ ہے سابق بالخیرات کا۔ اتنے درجے اب دیکھیں کہ ہم کون سے درجے میں ہیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائیو۔ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ایک لمبی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دو زندگیاں ڈیپینڈ ہو کے اسی دنیا کی زندگی میں، دنیا میں مال و دولت میں فلا کاموں میں اس کے پیچھے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں ہم لگے رہے، تو یہ قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی میں کیا کامیابی ہم کو حاصل ہوگی؟
کیا کامیابی ہم پائیں گے؟ جنت پائیں گے، دوزخ سے دور رہیں گے، دنیا کے ساری چیزوں کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کبھی ہم نے خبر کا خیال کیا، کبھی ہم نے آخرت کا سوچا کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہے، کتنے سالوں سے بھڑکائی جا رہی ہے، ہم سوچے بھی نہیں۔ تھوڑا تصور میں لائیے میرے بھائیو، یہ اعتکاف ہے نا، اعتکاف خود خبر کی یاد دلاتا ہے، اعتکاف خود خبر کی یاد دلاتا ہے۔ ایک چھوٹا کمرہ میں اکیلے 4 سامان رکھ لے کے، پانی کی باٹل ہے، کچھ بیٹھنے کے لیے کرسی ہے، بس یہی زندگی۔ اب وہی تو خبر کی زندگی ہے۔ آپ کو معلوم، ہم سوتے نا، یہاں پہ سو جاتے، سو جانے کے بعد فل گہری نیند میں آپ سو گئے، اٹھتے بھی نہیں آپ، آہستہ سے یہاں سو رہے ہیں آپ، لے جا کے ایک چھوٹے کمرے میں رکھ دیے آپ کو، ہوشیار ہوئے تو چھوٹے کمرے میں ہیں، کیسا رہے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے موت کو بس یہی مثال دیا، یہاں سو گئے، خبر میں آنکھ کھلی، ہوتا کچھ نہیں ہے، یہاں سوئے، آنکھیں بند ہو گئے، موت آ گئی، جان ڈالی جائے گی تو خبر میں رہیں گے، جیسے ایسے نکال کر کے آپ کو سونے والے کو اندر لے جا کے رکھ دیا گیا، اتنا ہی ہے ہمارا قصہ۔ اب وہاں کھولیں گے تو وہاں کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کیا ہے وہاں کے لیے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، محنت کیجئے، دنیا کے اندر عبادت پر زور دیجئے۔ دنیا میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو ایمان لا کر کے نیک عمل کرنے والا سب سے بڑا انسان ہے، تو نیک عمل کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سابقم بالخیرات باذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، اللہ کی اجازت سے شرط لگایا یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت زیادہ تم متقی ہو تو غرور مت کرو، بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت سے، اپنی توفیق سے تم کو اس میں رکھا ہے۔ انسان کو نیکیوں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات سے غرور کرے کہ میں بادشاہ کے دربار کا نوکر ہوں، میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بادشاہ کی میں خدمت کرتا ہوں، میں بہت بڑا ہوں بولے، تو اس کو بولنا چاہیے کہ بے وقوف، تو بڑا نہیں ہے، بلکہ تو احسان مان بادشاہ کا کہ اس نے تجھ کو کام پر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیا ہے۔ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے نیک کام کر کے، بلکہ ہم خود اپنی خبر کو اور اپنے آخرت کو تیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ روزی اللہ دیتا ہے، فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ آپ کہیے رزق اللہ تعالیٰ جس کا چاہے بڑھاتا ہے، جس کے چاہے کم کرتا ہے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ پیچھے آ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے جیب میں ہے، اللہ وہ چیز ادا کریں گے جو غیب میں ہے۔ اب انسان خرچ کیا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ اس کو خرچ کرنا شرط ہے، خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو غیب میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آخر میں کہا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسا رزق دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو مخاطب کر کے کہا عائشہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم گن گن کر کے مت خرچ کرو، بے حساب خرچ کرو، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ صبح صبح جو فرشتے ہیں آتے ہیں، بخیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں، متصدق کے لیے دعا کرتے ہیں، تو جو فرشتے کی دعا لینا چاہتا ہے وہ صدقہ کرے، اور جس کے پاس ہے پھر بھی دیتا نہیں ہے تو وہ تیار ہو جائے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، فرشتوں کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں سیدہ زینب کی خصوصیت بتلائی کہ آسمان میں ان کا نکاح ہوا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان میں اللہ نے کیا زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی مہر نہیں اور دنیا کے اندر کوئی گواہ وغیرہ کچھ نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا لیا۔ پھر یہ کہا کہ کسی کے گھر کو دعوت کے لیے جائیں تو باتا بگارتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ پکنے سے پہلے نہیں جانا، پکایا بلا رہے تو گئے کھانا کھا لیے پھر فوراً نکل کے آ جانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، صحابہ اکرام بیٹھ کر کے باتیں کر رہے، نبی شرم کی وجہ سے نہیں بول پا رہے، جاؤ بول کے، گھر چھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم شرما رہے ہو، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں ہے۔ مومنوں کو یہ حکم ہوا کہ جیسے بلائے جاؤ تو تم جاؤ، کھاؤ تو پھر وہاں سے نکل کر کے چلے جاؤ، گھر والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انسان اگر درست بات کرتا ہے، بات صحیح کرتا ہے، ذو معنی نہیں ہے، بات میں ڈبل میننگ نہیں ہے، بات جیسے اندر ہے ویسے باہر کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں اس کے۔ پہلا فائدہ یہ کہ پچھلے جتنے بھی اعمال ہیں، چھوٹا موٹا کچھ غلط ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلح کر دیں گے، درست کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو صحیح بات بولو۔ سدید بات کس کو کہتے ہیں؟ سدید بات یہ ہے کہ بات کے اندر ڈبل میننگ نہ ہو،
اور بات کے اندر انسان جو بول رہا ہے اندر وہ نہیں ہے تو یہ قول قولا سدیدا نہیں ہے. قول قولا سدیدا یہ ہے کہ جیسا وہ سمجھ رہا ہے ویسا وہ بول دے، اور اس کے اندر ذو معنی نہیں رہنا، بعد میں وہ بات کو نکال کر کے دوسری بات سیٹ کرنے کا ویسا بھی نہیں رہنا. وہ بات ایک ہی بات صاف صاف بات کرنا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے کہ درست بات، کریکٹ بات بولتا ہے. اگر ایسا بولتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے پچھلے اعمال ہے اللہ تمہارے صلح کر دے گا، درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تو بات صحیح کریں، بات درست بات کریں. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بتلایا. بڑے عبادت گزار تھے سلیمان علیہ السلام. عبادت کے وقت ان کی موت آئی. لکڑی پر ٹیک لگا کر کے عبادت کر رہے تھے، کبھی کبھار تھک جاتے تو ٹیک لگا لیتے تھے، تو ٹیک میں ہی انتقال ہو گیا. تو کسی کو نہیں معلوم ہوا. مکڑی یعنی یہ جو گھن کا کیڑا ہے اندر لکڑی کو کھاتا ہوا اوپر تک گیا. جب لکڑی ٹوٹ گئی تو سب لوگ جان لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سلیمان اتنے چیزوں پر حکومت کرنے والے، لیکن موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی موت سے بچنے والا نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ مال نہیں ہے، اعمال ہے. اللہ سے قریب ہونا، آپ کے بچے بہت ہیں، بہت مال ہے، تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا معیار اور ذریعہ نہیں. ہمارے پاس اچھے اعمال ہے تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو نیک اعمال کثرت سے ہم کریں، یہی اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں رب العالمین نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں، قبر اور آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے. اگر یہ شب قدر ہو تو اس کی ساری برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.